الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے بھائی فاروق صاحب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے. اور دین بھی پورا دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم بخاری میں ہے حدیثی میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمائے الیوم اکملت لکم. حیات ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے آنکڑوں، سب کچھ انہی کا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے. حدیثی میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں. ان میں سے ایک ہی ہے فرمائے صحت کو ہے، یا فرمائے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھیں. اللہ اپنی مہربانی پر، لیکن وہ ذات بڑی کریم ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہے. یہ حدیث شریف کی کتاب ہے، یہ اوپر قرآن پاک کی تفسیر ہے جلالین شریف پر ہم بولنا. یہ ہم دیکھو، یہ دماغ کی ڈبی اللہ کی نعمت ہے. ہاں، کوئی ایسا کوئی بنا سکتا دماغ کو؟ یہ دماغ کی ڈبی باہر نکال لیں، پھر آپ بن کر دکھائیں، ڈاکٹر انجینئر بن کر دکھائیں. ہاں
ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہنے لگا. اور پھر آپ غور کریں نا، تھوڑا سا غور کریں، پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. المقولہ ہے العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. علم دو ہی ہیں، ایک ادیان دین کا علم اور ایک علم الابدان بدن کے بارے میں علم ہے. میں تو یعنی میرے لیے تو ٹیکا لگانا مشکل ہے، کیسے لگانا پورا نظام. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرے چرسے سے تکلیف چل رہی ہے، تو بہرحال کل پرسوں سے مشورہ ہے، تو پھر ڈاکٹروں کی رائے یہی تھی کہ بائی پاس ہو جائے. اس میں کم ہے، پہلے تھوڑی سی گھبراہٹ سی ہوتی ہے نا. ایک دفعہ میں سفر میں تھا تو بعض جملے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان سے تسلی مل جاتی ہے. فرمانے لگے ہارڈ سرجری یہ تو حضور کی سنت ہے. الحمدللہ اللہ بس ارے آپ انگلش میں ہارڈ کہہ لیتے ہیں، اور عربی میں وہی شق صدر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ کہتے ہیں، 4 مرتبہ شق صدر ہوا. یہ جگہ تو میں نے خود دیکھی الحمد، اور بھی خیر وہ آپ نے بھی خیر ہے، وہ تو سب نے. بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ طائف جانا ہوا، بعض سے بات بڑھ جاتی ہے. وہ ہمارے میزبان تھے قاری محمد طفیل صاحب. جمعے کا دن تھا، خیال یہ تھا کہ طائف سے ہو کر جمعہ حرمشی میں پڑھیں گے، لیکن کوئی تاخیر ہو گئی. 10-11 وہیں طائف میں بج گئے، اور وہاں جمعہ بھی اول وقت میں ہو جاتا ہے. پھر فرمانے لگے کہ یہاں پر طائف میں مسجد ابن عباس ہے، مسجد ابن عباس جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی آپ کے چچا کے بیٹے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے الحمدللہ. ہمارے یہاں مسجد ابن عباس وہاں پر جمعہ پڑھیں گے. تو ہم انہوں نے تھوڑا ہے جوان محبت سے اکرام کا بندوبست کیا، کچھ ناشتے کا بندوبست کیا. وہ کرنے کے بعد پھر ہم جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں دیکھا تو وہاں مسجد کے ماتھے پر لکھا ہوا مسجد ابن عباس تھا. وہاں جمعے کی نماز ادا کی. جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکل رہے تو فرمانے لگے یہ جو دائیں طرف دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر ہے، انہیں قبر مبارک یہاں پر ہے. تو وہاں پر پھر ایثار ثواب کیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایصال ثواب تو گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، قبرستان میں جا کر ایصال ثواب کی کیا حکمت ہے؟ ایصال ثواب تو گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، قبرستان میں جا کر ایصال ثواب کی کیا حکمت ہے؟ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے قبرستان میں جا کر ایصال ثواب کی حکمت یہ ہے. بھائی اچھا
فرمایا قبرستان میں جا کر ایصال ثواب کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جب قبر کے قریب کھڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آپ ایصال ثواب کریں گے، ایصال سورہ فاتحہ پڑھ لیں، قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ لیں، سورۃ یاسین شریف پڑھ لیں، جتنا ہو سکے الحمدللہ۔ جب قبر کے قریب کھڑے ہو کر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جب میت کے قریب کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو میت کو ذکر سے انس حاصل ہوتا ہے۔ جب میت کے قریب کھڑے ہو کر ایصال ثواب کریں گے تو میت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انس حاصل ہوگا۔ اور فرمایا یہ بات صرف انبیاء کے ساتھ ہی خاص نہیں، عام مومنین بھی سنتے ہیں۔ اگرچہ تھوڑا بہت اختلاف ہے لیکن بہت سے ہمارے نیک کام حضرات کی رائے یہی ہے۔ قبر کا معاملہ بھی برحق آج کل کچھ بیماری کی وجہ سے میں شیخ صاحب تھوڑی سی بیماری ہے لیکن کتنے بزرگوں کی دعاؤں کا ذریعہ کوئی بیچارے بیمار پرسی کے لیے جیسے محبت سے الحمدللہ میں ان سے کرتا ہوں دور بڑے بھائیوں سے، بھائی آپ بس تکلیف نہ کریں، میرے لیے بس دعا کر دیں الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے دعا سے چل رہا ہوں۔ ڈاکٹر تو مجھے کہتے ہیں آپ ہسپتال سے باہر نہ نکلے، نہیں اللہ چلا رہا ہے بھائی۔ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جن کو ڈاکٹروں کو بھی لم نہیں ہے الحمدللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیے، اپنے بزرگوں کی دعا بھی تو خود دوا ہے الحمدللہ۔ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمارے نیک استاد ہیں جہاں مدنیہ کریم پارک میں تقریباً 50 سال سے وہاں پر امام ہیں، قاری ادریس صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ۔ وہ جامع مدنیہ میں بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ ان کے والد گرامی حضرت حافظ سلیمان صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے بھی استاد تھے۔ میں نے رائے مند مرکز میں ایک ہفتہ پڑھا تو ہمارے وہ حفظ کے، پھر اس کے بعد حفظ تو میں نے نارا منڈی میں جا کر ایک ہفتہ بس پڑھا تھا۔ ان کی کلاس میں کیا کہتے ہیں ان کی جماعت میں بیٹھا تھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بڑے حضرات نیک حضرات میں سے الحمدللہ ماشاء اللہ دعوت کام میں بہت ماشاء اللہ بڑے نیک جو اساتذہ ہوتے ہیں بھائی۔ ہاں الحمدللہ عرض کرتا رہتا ہوں، حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا انگریزی پڑھانے والے استاد نیک ہوں ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے الحمدللہ۔ اساتذہ کی نیکی کا اثر شاگردوں پر، والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر، افسر کی نیکی کا اثر عملے پر یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی دیکھو پھر باقی اثر کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، ذریعہ بنانا یہ بھی انہی کا ہی ہے، فضل سے ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے کسی کو نیک راہ مل جائے تو اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، رب کے فضل کی طرف کرے۔ ہاں 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 اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جو کہتے ہیں بات سے بات بڑھ جاتی ہے، بیٹھتا ہوں بعض دفعہ بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مضامین دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی لیکن یہ باتیں خیر کی فائدے کے لیے ہیں، بس مجھے بھی اللہ اپنی رضا کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے بھر دے۔
یہ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل کا موقع یہی ہے، بعد میں نہیں ملے گا اپنا. میں نے کہا نہیں، یہ قبر کا معاملہ بھی برحق ہے. یہ مجھے انہیں بھی ہے، پہلے بھی سنایا تھا، لیکن اس دفعہ یاد کے لیے تشریف لائے، دوبارہ بھی سنایا. مان لگے ہمارے والد صاحب حافظ سلیمان صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے مرکز کے بڑے نیک اساتذہ میں سے اور بزرگوں میں سے الحمدللہ مرکز میں بیانات ہوتے ہیں ان کے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. میں نے دیکھا امامہ انہوں نے باندھا ہوتا تھا، امامات اور ماشاء اللہ بڑا بالکل سنت کے مطابق لباس پورا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو وہاں ریوڈ میں مقیم تھے، بزرگ تھے حافظ مسعود صاحب. حافظ مسعود پہلے مجھے نام بھول گیا تھا، اس دفعہ جب مجھے دوبارہ ذکر کیا پھر میں نے نام ذرا خاص پوچھا. حافظ مسعود صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ صاحب کشف بزرگ تھے. صاحب کشف یعنی کشف القبور. ان باہرات ایسے ہیں کہ اللہ قبروں کی حالات سے پردے اٹھا دیتے ہیں. بس ہم جیسوں کے لیے تو اللہ پردے میں رکھے، اللہ حالات کو یاد رکھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. ہمارے بزرگ تھے، ان کو کشف القبور حاصل تھا. قبرستان قریب سے گزرتے تو روتے ہوئے آتے بیچارے، سے روتے ہوئے رہنے بات ہے. ایسے احوال میں کشف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. فرمائے لگے حافظ مسعود صاحب رین مقیم تھے. تو ہر والد صاحب حافظ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مرکز کے امام رہے، پہلے امام وہی تھے مرکز کے. تقریباً میں خیال کوئی 40 سال کے قریب وہ امام رہے مرکز کے. الحمدللہ پہلے امام وہی تھے. تو ان کی قبر پر وہ تشریف لے گئے. تو صاحب کشف تھے، تو بس قبر کے احوال منکشف ہو گئے. تو حافظ سلیمان صاحب جو تھے وہ نظر آ گئے. وہ آگے فرمانے لگے حافظ مسعود ہو تم، حافظ مسعود آگے ہو تم، حافظ مسعود آگے ہو تم. میں جی حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. پھر فرمانے لگے میں پہلے پارے کی تلاوت کر رہا ہوں، ایک رکوع باقی ہے، میں یہ رکوع پورا کر لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. الحمدللہ یہ رکوع پورا کر لوں، یہ ہے پھر آپ سے بات کرتا ہوں. یہ ہے تو ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے اپنے والد صاحب کی قبر سے کئی مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں تلاوت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں پھر باہر رکوع تلاوت کرنے کے بعد پھر مکاشفے میں بات چیت کی. پھر جب حافظ صاحب جانے لگے تو فرمایا کہ میرے بیٹے ہیں قاری عبداللہ صاحب رین مرکز میں یہاں مدرس ہیں، بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، ان کو میرا سلام کہنا، ان کو سلام کہنا. اور پھر ساتھ ایسی فرمایا مرض سے کہ کام کا خیال رکھنا ہے، یہ بڑا اونچا کام ہے، اس کام کی برکت سے ہماری نجات ہوئی ہے. الحمدللہ یہ فرمایا. اور بھی اللہ کی رحمت کے سب بہانے لگا. اور پھر اگلی دیکھو یہ اگلی یہ بات جو خواہ ہے
پھر یہ فرمایا کہ میری ایک ہی ہمشیرہ ہے ایک ہمشیرہ ہے، ان کا نام زینب ہے، وہ مرکز میں مسورات میں گویا کہ بہت زیادہ دعوت کا کام کرتی تھی، اور ان کو دعوت کی دین کی باتوں کی ترغیب ہے، گویا کہ مسورات میں وہ امیر تھی، امیرہ تھی، مسورات کی امیرہ تھی، بہت زیادہ یعنی دعوت کا کام، نیکی کی تلقین اور خیر کی بات۔ یہ حافظ آپ کو خبر سے کہہ رہے ہیں کہ میری ہمشیرہ ہیں زینب ہے، ان کو سلام بھجوا دینا، آپ ہیں ان کو سلام بھجوا دینا، ان کو سلام پہنچا دینا لیکن گھر والوں کے ذریعے، کسی کے ذریعے نہیں، بس ان کو۔ اب حافظ صاحب کو تو علم نہیں تھا، وہ تو گھر کی مسورات، دیکھو عام طور پر گھر کی مسورات کے نام کا تو علم نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ قبر سے حافظ صاحب کا ہے میری ہمشیرہ ہے زینب، ان کو سلام پہنچا دینا۔ بھائی یہ قبر کا معاملہ بھی برحق اور سچ ہے، جانا ہے، یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے یہاں۔ اگر فقیر اپنی جھونپڑی ہے مسافر، تو بادشاہ اپنے محل مسافر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، دعا کیا کریں، غزہ کے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، ان کے یہودیوں کے جو ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہے، ان کے کھانے پینے کے، ان سے بھی بچا کریں، جو ہے ان کی مصنوعات سے بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے بھائی ہیں، ہم نے کب تک رہنا یہاں لگا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بہرحال جن کے پاس جو اسباب ہیں، اختیارات ہیں، جہاں تک ہو سکے ان کو اپنے بہرحال اپنی آپ اپنی ان کو بروئے کار لائیں، ان کی ہمت کریے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ دنیا اپنے کنارے پر ہے، یہ میرے حضرت فرماتے لمبے منصوبے تو آخرت کے ہونے چاہیے، دنیا کے منصوبے تو گزارے کے ہونے چاہیے۔ ہمارے ایک میواتی وہ تبلیغ جماعت میں ہے، وہ کہیں امریکہ میں گئے تو وہاں کوئی بڑی بلڈنگ تھی، بڑی اونچی بلڈنگ تھی، یاد رہا تو ان کو میاں جو کہا کہ میاں جی یہ کتنی اونچی بلڈنگ تھی، کتنی اونچی بلڈنگ ہے، تو ایک جملہ کہا ہمارے بھائی یہ سب مٹی ہے، مٹی بس، یہاں پر یہ کھڑی مٹی اور یہ پڑی مٹی، بس یہ ہے، یہ بھائی فرق ہے، یہ سب مٹی الگ الگ اتنا ہی ہو رہا ہے، ہاں یہ سب مٹی ہے، ہاں یہ کھڑی مٹی ہو رہا۔ آپ دیکھ رہے وہ جو امریکہ کے دو بلڈنگیں گری تھی نا یار، مٹی بن گئی یار۔ اللہ تعالیٰ یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، انہیں سفید بالوں کے ساتھ ہم نے آگے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر بس یہاں ہے، یہ زندگی کی ہے تھوڑی سی لیکن ہے بڑی قیمتی، یا اللہ ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ اب آپ جمعے کے لیے تشریف لائے، کہاں کہاں سے ہمارے بزرگ بھائی تشریف لائے، یہ اندازہ ہے دوسرے شہروں سے، مولانا معیز اللہ صاحب کراچی سے بیٹھے ہوئے، اور ہمارے مہمان حیاتی صاحب راول پنڈی سے رہے، ہم ملتان سے، کہاں میں سب بزرگوں سے محبت سے نام لے کر پوچھوں، لیکن انشاءاللہ جن کے لیے ہم تشریف لاتے ہیں ان کو سب کے نام معلوم۔ اللہ تعالیٰ اے بھائی اپنے کسی بزرگ کہیں کوئی نیکی کی ان کے ساتھ، تو پھر کہنے لگے مجھے یاد رکھنا، آپ قیامت کے دن یاد رکھنا۔ تو آگے سے بزرگ آگے فرمایا بھائی میں یاد رکھوں نہ رکھوں، جن کے لیے نیکی کی ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے، الحمدللہ، بس یاد رکھنے والا الحمدللہ۔ وہ ہم بھول جاتے ہیں نیکی کر کے، الحمدللہ ہمیں اپنی نیکی بھی یاد رکھے گا، لیکن وہ ذات بڑی کریم ذات ہے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، جو دماغ کو پیدا کرنے والی ہے بھائی، وہ تو سب کچھ ان کے علم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، علم بھی انہی کا ہی ہے، ہاں بندے کا علم ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ لوں یہ مسجد میں کتنے پنکھے ہیں؟
شیخ صاحب سے پوچھ رہے تو پنکھے کتنے ہیں یار، یعنی کتنے عرصے جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. اب یہ سب بھائیوں سے بزرگوں سے پوچھتا ہوں یہ پنکھے کتنے ہیں مسجد میں، یہ کھڑکیاں کتنی، اتنا ہی بدلا ہوتا ہے. جب تک آپ ایک دفعہ شمار نہ کر لیں تو آپ بتلا نہیں سکتے. یعنی بندوں کا علم کتنا کمزور ہے، کمزور محسوسات کے بارے میں بھی. اور اللہ میاں کا علم کیسا ہے، قرآن پاک میں ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے جو پتا بھی گرتا ہے وہ بھی رب کے علم میں ہے. یہ ہے علم یاد رہا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں بھائی ہاں تمام خوبیاں تک ہے. اس لیے کہتے ہیں بندے کی تعریف یہ بھی در حقیقت رب تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ تعریف کسی خوبی پر ہوتی ہے، کسی کمال پر ہوتی ہے، اور تمام خوبیوں کو عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ ہے. ہاں الحمدللہ رب العالمین. شمی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. اگر بہرحال اس مرحلے سے گزرا زندگی رہی تو انشاءاللہ اگر اللہ نے صحت دی تو انشاءاللہ پھر، اور اللہ میاں سے لمبی زندگی مانگے اور دعا کا کہنا بھی سنت ہے. دیکھو دعا کا کہنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. الحمدللہ. ویسے یہ بھی کافی ہوتا ہے. تب ٹیشو پیپر تو اب آئے ہیں، ورنہ یہ رومال بھی کافی ہوتا ہے بھائی. الحمدللہ یہ طلباء سے کہتا ہوں آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں ٹیشو پیپر خریدیں. یہ تو بھائی کوئی ہمارے بھائی کوئی افسر صاحبان ہوں، کوئی بڑے درجے کے حضرات ہوں، ان کے لیے ہوتے ہیں یہ ٹیشو پیپر. ان طلباء کے لیے تو رومال ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرما. الحمدللہ. چلو یہ رکھ دیتے ہیں ساتھی تو میں کہ چلو بھائی، لیکن چونکہ سہولت کی چیز ہے. میں مدینہ منورہ میں تھا، وہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا یونس جونپوری رحمہ اللہ تعالی شیخ الحدیث تھے، مظاہر علوم ہندوستان کے ہیں. وہاں کھانے کی دعوت کے بعد ٹیشو پیپر بھی رکھا ہوا ہے. پھر ٹیشو حضرت نے وہ ہاتھ صاف کیے تو صاف کر فرمانے لگا یہ انگریز نے اچھی چیز بنائی. اب مجھے بیماری کی وجہ سے پہلے تو خیر وہ فلش استعمال، اب کیا کہتے ہیں وہ کمبوڑ استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اب اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بوڑھوں کے لیے اللہ نے اچھی چیزیں بنا رکھی ہے. قصور وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. اللہ دعا کا میرا کر دوں، باقی انشاءاللہ اللہ رکھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے. الحمدللہ. پہلے لیکن پھر میں نے کہا ایک حدیثی پر عمل کی نیت کر لیتا ہوں. حدیثی میں آتا ہے یا عباد اللہ تداؤ، اے اللہ کے بندو تم علاج معالجہ کرواؤ. حدیثی میں ہے باقاعدہ نا. ہاں بھائی تمام حدیث پر ہم ہی نہیں عمل کر رہے، سب کر رہے ہوتے ہیں. اب بھائی جب علاج معالجہ ہوگا تو علاج تب ہوگا جب علاج کے لیے مریض کی بھی ضرورت ہے اور معالج کی بھی ضرورت ہے. دو چیزوں کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھ لیں، ہاں اگر مریض کو علاج کرانے کا ثواب مل رہا ہے تو جو معالج ہیں ان کو علاج کرنے کا اور خدمت کا ثواب مل رہا ہے. اور کتنا عملہ ہے، آپ اسپتال میں چلے جائیں کتنے لوگ بیچارے، میں سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیسی خدمت کرتے ہیں. ہمارے اسکول کالج کے بچے ہی پڑھے ہوئے اور ان کے باقاعدہ وہ 4 سال کا وہ کورس ہوتا ہے، باقاعدہ خدمت کا ہی کورس. میں تو حیران رہ گیا وہ دیکھ کر. وہاں پر ہے بعض ایسے مریض کو ان کو بیڈ کے اوپر ہی اب آپ دیکھ لیں وہ طہارت وغیرہ کرواتے ہیں، بالکل ایسی صورت پیش آ جاتی ہے. لیکن وہ بیچارے بڑے. تو بھائی یہ آپ کے روزی کے بہانے، جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا دار نہیں، آپ دین دار ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ. بس اب جہاں آپ چاہے افسر ہوں چاہے ملازم ہوں، جو بھی آپ کی خدمت ہے بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے. ہو جاتی ہے کوئی بھول بھال ہو جائے اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور ایک دل میں احساس رہے. یہ جو احساس ہے نا، یہ جو فکر ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. آخر ایمان اللہ نے رکھا ہے دل میں الحمدللہ. یہ جھنجھوڑتا ہے، یہ بیدار کرتا رہتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے نوازے. اب بیماری کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، ویسے تو
کوشش تھی کہ 2:30 بجے تک، لیکن کچھ اب میری بیماری کہہ لیں، کچھ معذوری کہہ لیں، کچھ اور عوارض ہیں، جب بھی آ جاؤں تو چلو بھائی آپ ذرا، بس مجھے امید ہے کہ محبت سے یہ ساری الحمدللہ تاخیر وغیرہ بھی آپ اللہ محبت سے لے لیتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔